آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے اس کو باقاعدگی سے خدمت ہے کرتا ہے. بہت بہت ان کو درپیش چیلنجز ہیں اس کے اوپر ہم یہ پوری دنیا جو ہے وہ تبدیلیاں انقلاب کرنٹ سے دیکھنے کی کہ کہاں پر زمین کے کس خطے میں کن ممالک میں کیا چالیں چلی جا رہی ہیں اور کیا انقلاب اسلامی کو نئے چیلنجز جو ہے وہ درپیش ہیں. پرانے تو ہیں اس میں اندر نئی کیا چیزیں ایڈ ہوئی ہیں, تمام چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ڈیل آف دا سینچری میں جو ذلت آمیز شکست ہوئی ہے اسرائیل کو اور اس کے حواریوں کو, اس کے بعد اس نے آج لبنان کی حدود کی خلاف ورزی جو ہے وہ کی ہے, اور جو ہے وہ ترک اور سعودی جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں لیبیا کے محاذ پر. اس کو لے کر پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے. ایران اور شام کے مزید دفاعی معاہدے ہوئے ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے. پاکستان نے بڑے پیمانے پر پاکستان کو مذہبی افراتفری کی طرف, خلفشاری کی طرف ڈھکیلنے کی مضموم سازشیں ہو رہی ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے. مشرق وسطیٰ کی صورتحال دیکھیں گے اور چائنا کے بڑھتے ہوئے قدم, ایک مرتبہ ہندوستان سے آگے بڑھ کے مشرق وسطیٰ کو اپنے اقتصادی پنجے میں اپنی گرفت میں لے رہا ہے. تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی اور مشہور شخصیت جناب علامہ امین شہیدی صاحب. السلام علیکم قبلہ, آپ کی خدمت میں سلام بھی پیش اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو اور آپ کے تمام ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اسی طرح سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. قبلہ بہت ساری چیزیں ہیں اور نئی جو کرنٹ سینیریو کے اندر دیکھا جائے تو انقلاب اسلامی کو پوری دنیا میں نئے جو چیلنجز ہیں وہ درپیش ہو گئے ہیں. اس میں جو ڈیل آف سینچری کی جو ذلت آمیز شکست اسرائیل کو ہوئی ہے, اس کے بعد وہ لبنانی حدود کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے, اشتعال انگیزی دکھا رہا ہے. ترک اور سعودی جو ہے وہ عالمی سینیریو میں انٹرنیشنل ایجنڈے پر جو ہے وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں. ایران اور شام کا دفاعی معاہدے ایک نئی شکل اختیار کر رہے ہیں. پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان مذہبی منفرت پھیلا کر پاکستان کو داخلی خلفشار کیا جا رہا ہے. وہی ایجنڈا جو شام میں, وہی ایجنڈا جو عراق میں جس کی گئی اور کامیاب رہا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. صورتحال ان تمام کے ساتھ ہیں دفاعی ورزی کے اطلاع. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی, لبنان کی دفاعی حدود کی خلاف لبنان کی دفاعی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے, اور ڈیل آف دا سینچری کی ذلت کے بعد وہ بوکھلائے ہوئے ہیں. کیا کس سینیریو میں دیکھتے ہیں معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کروں گا, اور اس کے بعد جو اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی سیاسی صورتحال گزشتہ اس عرصے میں مسلسل امریکہ کے خلاف ہے اور امریکہ کے مقرر کردہ شاہی حکمرانوں کے خلاف ہے. خطے کی صورتحال روز بدلتی چلی جا رہی ہے اور اینٹی امریکن فورسز کی طاقت میں بھی اور ان کی قبولیت میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لبنان کی صورتحال بھی اس سے مختلف نہیں ہے. اگرچہ لبنان میں فرانسیسیوں کی کارستانیوں کے نتیجے میں حکومت کی تشکیل کا جو فارمولہ بنایا گیا ہے اس میں انقلابی طبقات کو وہ رول نہیں ملتا بالعموم جو رول ان کی آبادی کے تناسب سے, ان کی قوت کے تناسب سے ان کا بنتا ہے. لیکن اس کے باوجود لبنان میں اس وقت انقلابی قوتوں کے اثر و رسوخ کا بھی کوئی حد اور کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, اور سیاسی ان کی قبولیت اور گہرائی کا بھی لوگوں کو خصوصاً امریکیوں کو اندازہ ہے کہ وہ کتنا گہرا ہو چکا ہے. وقت کے گزرنے کے ساتھ لبنان کی سرزمین میں اینٹی امریکن اور اینٹی اسرائیل قوتوں کی پذیرائی میں بھی نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ اینٹی امریکن قوتیں وقت کے گزرنے کے ساتھ بہت طاقتور ہوئی ہیں. اس وقت حزب اللہ صرف لبنان میں نہیں بلکہ لبنان کے ساتھ ساتھ سیریا کے اندر بھی, یمن میں بھی, حجاز میں بھی, اردن میں بھی, کویت میں بھی, عراق میں بھی,
خطے کے دیگر عرب ممالک میں بھی ایک اثر رکھتا ہے، حامی رکھتا ہے، اس کی پذیرائی ہے، اس کو ویلکم کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح امریکن لابی اور خصوصاً امریکنز کے حوالے سے لوگوں کے جذبات بہت مشتعل ہیں، اور پورے خطے کے اندر امریکیوں کی پذیرائی کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عوام میں تو پہلے بھی پذیرائی نہیں تھی، لیکن گزشتہ ان چند سالوں میں امریکیوں کی مختلف محاذوں پر پے در پے شکست کے نتیجے میں امریکیوں کا جو ایک بھرم تھا، امریکی طاقت کا جو ایک نشہ تھا، یا دوسرے لفظوں میں امریکیوں کو جس طرح سے ایک سپر پاور بنا کر میڈیا کے ذریعے پیش کیا سے گیا لوگوں کے پر مسلط کر دیا گیا تھا، وہ جو طاقت کا تصور تھا، پاور کا تصور تھا، وہ چکنا چور ہو چکا ہے۔ اس وقت امریکیوں کا جو جنگی بھرم ہے وہ اسی طرح سے ٹوٹا ہوا ہے اس پورے خطے میں، جس طرح سے 60 کی دہائی میں اسرائیلیوں کا ایک بھرم عربوں پر قائم تھا، جس کو آ کر حزب اللہ نے توڑا۔ یعنی جب آپ اس توڑ دیا۔ اعتبار سے دیکھتے ہیں لبنان کی سرزمین میں، تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ لبنانی عوام کی امنگیں، ان کے دل کی دھڑکنیں حزب اللہ اور انقلابی مقاومتی طاقتوں کے ساتھ ہیں، اور لبنان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کچھ عرصے پہلے مقاومت کے سردار لبنان میں سید حسن نصر اللہ کی تقریر میں یہ بات سنی ہوگی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم امریکیوں کو اس اپنے ملک میں بھی اور خطے میں بھی ختم کر کے دم لیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی اقدام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بیان نہیں ہے، اور وہ بھی سید مقاومت کی زبان سے۔ سید مقاومت کے حوالے سے خود امریکیوں کے اندر بھی اور بالخصوص اسرائیلیوں کے اندر یہ نقطہ نظر موجود ہے کہ یہ سید جو کچھ کہتا ہے وہ عملی شکل اختیار کرتا انجام ہے، دیتے ہیں۔ اور سید تب تک بالکل ایسے نہیں ہی ہو۔ کہتا جب تک عملی اس کی شکل کے امکانات واضح نہ ہو جائیں۔ ایسی صورتحال میں اب اگر وہ حزب اللہ کو کمزور کرنا چاہیں، مقاومت کی طاقتوں کو کمزور کرنا چاہیں، تو ان کے پاس کچھ رستے ہیں۔ ان میں سے ایک رستہ یہ ہے کہ داخلی طور پر لبنان کی جو پالیٹکس ہے اس پالیٹکس کو اتنا غیر یقینی کر دیں کہ وہاں پر لوگ ہمیشہ انہی مسائل کو حل کرنے کے پیچھے لگ جائیں، اور امریکی ریشہ دوانیوں اور خطے کے بعض ممالک خصوصاً سعودی عرب کی طرف لوگوں کی توجہ نہ جائے۔ اسی طرح سے لوگوں کے ذہنوں کو مصروف رکھنے کا ایک رستہ اور اسرائیلیوں کو محفوظ رکھنے کا ایک رستہ یہ ہے کہ اندر اس سیاسی جھگڑوں اور پارٹی بازیوں اور ان کے داخلی اختلافات اور سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ساتھ باہر سے بھی سیاسی پریشر ان پر ڈالا جاتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکیوں نے ہمیشہ حزب اللہ کو دہشت گرد کہا، اور یہ کہہ کر ارد گرد کے ممالک کے ذریعے سے حزب اللہ کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ پریشر پڑے، اور اس پریشر کے نتیجے میں یہ اپنے اہداف اور اپنے انتخاب کیے ہوئے رستے سے پیچھے ہٹے۔ ایک اور رستہ بھی انہوں نے صحیح اختیار کیا، وہ صحیح یہی ہے کہ ان داخلی قوتوں کو مصروف رکھنے کے لیے کبھی کہیں پر بمباری کرتے جا رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کا ذہن جو ہے اس طرف مصروف کر دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ سارے کے سارے ہتھ کنڈے ظاہر ایک بڑے ہدف کے لیے ہیں، اور وہ ہدف اس خطے کے اندر مقاومت کی قوتوں کو کمزور اور آپس میں مصروف کمزور رکھنا ہے۔ کرنا۔ لیکن تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ گزشتہ 40 سالوں کے درمیان یہ جو مقاومت کی قوتیں ہیں وہ ابتدا میں کمزور تھیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے استحکام میں بھی اضافہ ہوا، ان کی طاقت میں بھی اضافہ ہوا، ان کے ویژن میں بھی اضافہ ہوا، اور پورے خطے کے اندر ان کے اثر میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ لہٰذا جب وہ اس 33 روزہ جنگ کے باوجود اور 36 روزہ جنگ کے باوجود، چاہے وہ فلسطین کے اندر کی جنگ ہو یا لبنان کی، جب اسرائیلیوں نے
مسلسل شکست کھائی ہے، تو پھر اس طرح کی جو ریشہ دوانیاں اور ایسی سازشیں اور ایسے بہانے بازیاں ہیں، اس سے بھی یقینی طور پر وہ حزب اللہ کو اور مقاومت کی طاقت کو شکست دینے میں ناکام ہے۔ لہٰذا اس حوالے ناکام سے رہے۔ اس طرح کے حملوں سے نہ لبنان کو کوئی خطرہ ہے، نہ سید مقاومت کو اور ان کی مقاومت کی طاقتوں کو کوئی خطرہ ہے، اچھا، اب اور نہ ہی سوال اس یہ پیدا محاذ کے لوگوں کو کوئی پریشانی ہے۔ جی صحیح سوال یہ پیدا ہوتا ہے شہیدی صاحب، آپ کا وسیع تجربہ ہے، دقیق نگاہ ہے، اور انقلاب اسلامی کو آپ نے اپنے سامنے سے جو ہے وہ جوان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی پیدائش آپ کے سامنے کی ہے، آپ نے تمام چیزوں کو، تمام مرحلوں کو باریکی سے دیکھتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ ابھی جو یہ صدی کی ڈیل ذلت آمیز شکست کا شکار ہوئی ہے، اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ بیٹھیں گے تو نہیں، اور دشمن کو کمزور بھی نہیں سمجھنا چاہیے، ہمارا مکتبی درس بھی یہی ہے۔ ان کی نئی اسٹریٹجی حوالے سے شام میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی فوجیں جو ہیں نئے بیسز بنانے میں مصروف ہیں۔ کیا مسلمان ممالک کی فوجوں کو وہاں پر جو ہے وہ ہکایا جائے گا؟ کیونکہ دہشت گردوں کو لا کے جمع کرنے کا پلان وہ فیل ہو گیا، پوری طرح سے وہ سبوتاج ہو گیا۔ تو اب کیا اگلے مرحلے میں کیا مسلم ممالک کی فوجوں کا ورود ہوگا شام میں؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ اگر یہ نہیں ہوا تو گولان ہائٹس کے اوپر محاذ چھڑ جائے گا اور اسرائیل حقیقی خطرے میں داخل ہو جائے گا، جس کو وہ بچانے کے لیے اتنے عرصے سے تکفیریوں کو اپنی انسانی ڈھال بنائے ہوئے تھے اور ان کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو بچا رہے تھے، ان کو آگے کیا ہوا تھا۔ اب تکفیری ختم ہو چکے، ان کے چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب کیا مسلم ممالک کی فوجوں کو حرکت کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں شام کی طرف؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ جو ڈیل آف دی سینچری ہے، اس کا مقصد اسرائیل کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا اور مقاومت کی قوتوں کو ایک ایسے نقطے پر پہنچانا تھا جس کے نتیجے میں مقاومتی طاقتیں جو ہیں وہ مجبور محض ہو جائیں اور اسرائیل کی اس پورے خطے پر بالادستی قائم رہے۔ اسی کے لیے انہوں نے سعودیہ کو استعمال کیا، کویتیوں کو استعمال کیا، اردن کو استعمال کیا، کچھ اور ممالک کو استعمال کیا، لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود اور حتیٰ القدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ قرار دینے کے باوجود، جو کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ٹرمپ کا اقدام تھا جس کو اقوام متحدہ سمیت کسی نے بھی پسند نہیں کیا، قبول نہیں کیا، اقوام عالم نے اس کی مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود ان کی خواہش یہ رہی کہ کسی طرح سے تل ابیب کی جگہ اسرائیلیوں کا ہیڈ کوارٹر اور دارالخلافہ وہ قدس بنے، اور قدس کو وہ مسلمانوں سے اور فلسطینیوں سے چھین کر مکمل طور پر صہیونی یہودیوں کے حوالے کر دیں۔ لیکن اس میں یقیناً وہ ناکام تھے، ناکام رہے، اور آئندہ بھی ان کی اس طرح کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ دوسری جو ان کو بڑی اچھا، شکست ہوئی وہ اس پورے خطے کے اندر داعش کے نام سے جو انہوں نے فورس تیار کی، اور پیچھے یہی ممالک تھے، یعنی حتیٰ اس کے لیے انہوں نے یورپ کو بھی استعمال کیا، عرب ممالک کو بھی استعمال کیا، حتیٰ ترکوں کو بھی بہت بڑی سطح پہ استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے پیسہ بھی بڑا لگایا اور ان عرب ممالک نے بھی ٹریلین ڈالر کی صورت میں اپنی رقوم لگائیں، خود دیوالیہ ہو گئے، لیکن سیریا کے اندر، عراق کے اندر وہ اپنے ان ناپاک مقاصد میں کامیاب نہیں ہو پائے، اور سیرین حکومت، حزب اللہ، ایران اور روس کی مشترکہ کوششوں اور حکمت عملیوں کے نتیجے میں یورپ اور امریکہ اور عرب ممالک اس خطے میں بالکل یتیم ہو کر رہ گئے، دونوں ممالک کے اندر۔ اب بھی داعش کے حوالے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ داعش مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے تو ظاہر ہے ایسا نہیں ہے۔ داعش کے سلیپنگ سیلز ہیں، اور انہی سلیپنگ سیلز میں وہ موجود ہیں۔ امریکی اور امریکیوں کے مقاصد کے لیے کام کرنے والے عرب حکمران وہ سب انہی سلیپنگ سیل میں موجود داعشیوں سے وقتاً فوقتاً دوبارہ سیریا میں بھی، عراق میں بھی اور بعض دیگر علاقوں میں بھی بھرپور طور پر استفادے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ کوشش ان کی جاری رہے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام کوششوں میں امریکیوں نے بھی عبرتناک شکست کھائی ہے، عرب ممالک نے بھی عبرتناک شکست کھائی ہے۔ جہاں پر انہوں نے جانی طور پر بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے، وہیں پر انہوں نے مالی طور پر بھی بڑا نقصان اٹھایا ہے، اگرچہ اس کے صحیح۔ نتیجے میں عراق تباہ ہو گیا، سیریا تباہ ہو گیا،
اس وقت یمن تباہی کے دہانے پر ہے اور بہت بڑی مقدار میں وہاں پر انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اور امریکیوں، اسرائیلیوں اور سعودیوں کی باہمی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں اتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اب اس خطے کے صحیح اندر بجائے اس کے کہ امریکیوں کا اثر رسوخ بڑھتا، بجائے اس کے کہ امریکیوں کا ہولڈ ہوتا، بجائے اس کے کہ سعودیوں کو پذیرش ملتی، پذیرائی ملتی، معاملہ ہو گیا اس کے برعکس۔ جب معاملہ برعکس ہو گیا، ان کے جو کارندے تھے یا ان کے لیے جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور ان کے جو مفادات ہیں وہ یہاں پر ختم ہو گئے، انتہائی خطرے میں پڑ گئے۔ تب انہوں نے اپنے کم سے کم مفادات کو بھی بچانے کے لیے تگ و دو تو کرنی ہے۔ عراق کی صورتحال یہ رہی کہ عراق میں پارلیمنٹ نے مشترکہ قانون سازی کے ذریعے سے اور قرارداد پاس کر کے امریکیوں کو عراق چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور مطالبہ کر دیا کہ اب قانوناً آپ کو عراق میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے۔ خود امریکیوں کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اب اگر اس دھچکے کو وہ سہنا چاہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ عراق کی حکومت میں تبدیلی کریں، اور اس حکومت میں تبدیلی کے نتیجے میں پالیسیز میں تبدیلی آئے۔ ان کی خواہش اور کوشش بھرپور طور پر یہی ہوگی تاکہ عراق سے امریکی فورسز کو نکالنے والے کمزور پڑ جائیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے ابھی حال ہی میں دیکھا، اور یہ تاریخ کا عجیب واقعہ تھا، کہ امریکیوں نے بغداد میں حشد الشعبی کے بعض مراکز پر حملہ کر کے وہاں سے لوگوں کو اسیر کیا اور قید کر کے لے گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حشد الشعبی نے امریکی اس فوجی مرکز کا گھیراؤ کر کے ان کو دن کی مہلت نہیں دی، دن کی مہلت دی کہ ایک دن کے اندر آپ ہمارے سارے قیدی چھوڑ دیں، ورنہ جو ہے پھر ہم آپ سب کو پکڑیں گے۔ نتیجتاً انہوں نے دن نہیں لگایا، 1 گھنٹے کے اندر اندر ان تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا جنہیں انہوں نے 1 دن پہلے 2 دن پہلے گرفتار کر لیا تھا۔ یہ ہے امریکیوں کا وہ کھوکھلا پن جس کا مظاہرہ اس وقت جو ہے عراق میں آپ کو نظر آتا ہے۔ اب اس کھوکھلے پن کے ساتھ، اس کمزور روحیہ کے ساتھ، وہ شام کے اندر چاہتے یہ ہیں کہ بجائے اس کے کہ خود براہ راست میدان میں آئیں، ارد گرد کے ممالک کی انوالومنٹ بڑھائیں، وہ وہاں پر جنگ کا کارزار گرم رکھیں اور سیریا کو آبادی کی طرف اور ترقی کی طرف، امن کی طرف جانے نہ دیں، خطہ ڈی اسٹیبلائز ہی رہے۔ تو اس کے لیے ان کے پاس ترکی بھی موجود ہے، ترکی اس وقت سیریا کے اندر ہے، اور کرد مسئلہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہاں کو وہ ڈی اسٹیبلائز رکھ سکتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے عرب ممالک کی فوجیں بھی اس معاملے میں انوالو ہو جائیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ امریکی نسبتاً کم قیمت دے کر مسلمانوں ہی کے ہاتھوں اور مسلمان حکمرانوں ہی کے ہاتھوں اس سارے خطے کو تباہی کی طرف لے کر جائیں گے۔ لیکن یہ اذن من الشمس ہے کہ یہ بظاہر مسلمان حکمران ہیں، لیکن ظاہر ہے درپردہ یہ انہی کے دسترخوان پر پلنے والے لوگ ہیں، لہٰذا ان کا اسلام اسی طرح سے ہے جس طرح سے ان کا کفر ہے۔ ان کے اسلام اور ان کے کفر میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا فرق نہیں ہے۔ جب اچھا یہاں پر ایک چیز، امریکی ہوں، اسرائیلی ہوں یا عرب ممالک، جب اس آئیڈیالوجی کے ساتھ کہ انہوں نے ظلم، ستم اور طاغوت کا ساتھ دینا ہے وہ میدان میں اترتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ شکست کھاتے رہے ہیں اور شکست کھائیں گے، اور اب بھی صحیح ظاہر ہے شکست ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ان کی اس طرح کی جو موجودہ صحیح کوششیں ہیں، ان کوششوں کے حوالے سے آپ ماضی کو دیکھ کر بڑی آسانی کے ساتھ یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ ایسی کوششیں نہ پہلے کامیاب ہوئی ہیں اور نہ اس کے بعد کامیاب ہوں گی۔ کامیاب ہوں گی۔ اچھا اس کے اندر جو ایک نئی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، بالکل ان کو جو ہے وہ امریکہ کے جو یہ پٹھو ہیں، ان کی ساری ترقی، ان کی ساری اقتصاد، وہ تمام چیزیں امریکہ کا الائی ہونے پر، کیونکہ ان کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، ان کو پوری ان کی دفاعی اور جو ہے وہ انٹیلیجنس کی سپورٹ حاصل رہی، جس کے اندر خصوصاً ساتھ مملکت سعودی عربیہ جو کہ اصل مملکت حجاز ہے، جس کا نام تبدیل کیا گیا، تاریخی نام جو اسلامی نام تھا وہ تبدیل کر کے ایک خاندان کے نام پر رکھا گیا، جو کہ عرب قبائل کی تاریخ میں السعود نامی کسی قبیلے کا وجود نہیں ہے، حالانکہ بنی قنیزہ جو کہ خیبر کے شکست خوردہ قبائل ہیں، جو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں انہوں نے شکست فاش کھائی تھی،
انہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے السعود کر کے سامنے رکھ دیا. بہرحال تو تھوڑا سا ہم نے اس کا تاریخی جائزہ عوام کے سامنے رکھا ہے، مگر اور متحدہ عرب امارات یہ وہ لوگ ہیں، یہ تمام جو ہے وہ امریکہ کی ایما کے اوپر ان کی امارات ساری قائم تھی، یہ اچانک چائنا کی گود میں جا رہے ہیں. امریکی قہر کا نشانہ ان کو بنتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہو کن جہتوں کے ساتھ. اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیونکہ انہوں نے ابھی امریکہ کے خلاف ووٹ کیا چائنا کے حق میں. چائنا کی اقتصادی جو پنجے ہیں اس کی گرفت میں ہے مکمل، اور امریکہ سے انہوں نے نظریں پھیری ہیں. اس کی کیا قیمت چکانی پڑے گی ان کو مستقبل قریب میں؟ دیکھیے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آنکھیں پھیری ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس خطے کے اندر امریکہ اور اسرائیل اور سعودی اور باقی عرب حکمران یہ الہی ہیں، آپس میں ان کے معاہدے ہیں. ان معاہدوں کا دار و مدار اس پر ہے کہ کس ملک کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے. ان کے اقتدار کی ضمانت یورپ اور امریکہ ہے، اور امریکی مفادات کے تحفظ کی ضمانت یہ حکمران ہے. لیکن درمیان میں بعض اوقات بعض مسائل پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. بعض مسائل پر جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے موجود منافع اور نقصانات کو سامنے رکھ کر ہی پیدا ہو. جیسے بھی ماضی قریب میں تیل کے مسئلے میں امریکیوں اور سعودیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، اور اس تیل کے اختلاف کے نتیجے میں آپ نے پوری دنیا کے اندر دیکھا کہ تیل کی قیمت کس طرح سے نیچے آئی، یہاں تک کہ نیگیٹو میں اس کی قیمت چلی گئی اور امریکیوں کی معیشت کا بیڑا غرق ہونے لگا. یہی حال سعودیوں کا تھا، یہی حال باقی تیل پیدا کرنے والے ممالک کا تھا. اس بنیاد پر جب آپ دیکھیں گے تو محسوس کریں گے کہ بعض ایسے مواقع پیش آتے ہیں جہاں پر اپنے ہی اقتصادی مفادات کے لیے اپنے ہی الہی کے خلاف ووٹ ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ اپنے مفادات کو محفوظ رکھا جا سکے، اور کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کی بنیاد پر بلیک میل کیا جا سکے اور بلیک میل ہو سکے. امریکی بھی یہ کام کرتے ہیں اور باقی ممالک بھی یہ کام کرتے ہیں. تو اس وقت چونکہ اچھا یہاں پر امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک معیشت کی بہت بڑی جنگ چل رہی ہے، اور اس جنگ کا اثر آپ جو ہے ہیلتھ کے شعبے میں نمایاں طور پر دیکھ رہے ہیں. کورونا کی اس وبا کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے، اور سب سے کم متاثر ہونے والا ملک چائنا ہے. اسی وبا کے نتیجے میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ملک امریکہ ہے، سب سے کم نقصان اٹھانے والا ملک فی الحال چائنا ہے. سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ملک چائنا ہے، اور فائدے سے محروم رہنے والا ملک امریکہ ہے. یعنی آپ اس اعتبار سے جب ایک تقابلی مطالعہ کرتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب ابھی کل پرسوں امریکہ نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے نکلنے کا اور اپنے معاہدے توڑنے کا اعلان کیا، تو اس کے نتیجے میں WHO نے یہ اعلان کیا کہ ہم چائنا جائیں گے، چائنیز سے مذاکرات کریں گے. دوسری بات، خود امریکیوں کا WHO کو چھوڑنے کا جو اعلان ہے، اس میں بھی ان کو سال پورا لگے گا اسی اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق. اس بنیاد پر جب آپ دیکھتے ہیں اس پس منظر میں، تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بعض جگہوں میں امریکیوں کی مخالفت کر کے چائنا یا رشیا کو ووٹ دے کر یہ عرب حکمران تھوڑا سا اپنا ویٹیج بڑھاتے ہیں کہ بھئی اگر تم نے ہمیں مکمل طور پر چھوڑ دیا تو پھر ہم کوئی اور آقا تلاش کر سکتے ہیں. یہ وہی بارگیننگ ہے. اس بارگیننگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا راستہ چھوڑا ہے، اسرائیلی مفادات سے کمپرومائز کرنا، ان کے تحفظ کا کام چھوڑ دیا ہے، یہ نہیں ہے. جی وہ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، یہ تو طے ہو گیا، یہ تو طے ہو گیا. اچھا، اس سے پہلے جو مشرق وسطیٰ کے اندر جو مسلمان کشی ہو رہی تھی، جو مسلم کشی کا بازار گرم تھا، ابھی بھی ہنوز گرم ہے، اور اس کا سینیریو یہ تھا کہ وہ ایک پروپیگنڈا کر کے شیعہ سنی کی جنگ کو ایک تشکیل دیا گیا تھا. کہیں پر بشار الاسد کو آگے کیا گیا، کہیں پر بحرین کے اندر، کہیں پر مختلف اس کے نعرے تھے، مختلف نام تھے. اب نئے سینیریو میں جو ہے وہ اہل سنت ورسز اہل سنت کا انہوں نے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا ہے، وہ ہے ترکی. وہ
لیبیا ہے اور لیبیا کے اندر تمام عرب ممالک جو ہے وہ اپنے اپنے مسل دکھا رہے ہیں اور ترکی ان کے سامنے ہے۔ ترکی چاہتا ہے کہ پوری مسلم امہ کے اندر جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کا نام لے کر، آٹومن امپائرز کا نام لے کر جو ہے وہ ایک اہل سنت کے اندر اپنی گزشتہ جو اس کی ساکھ تھی اس کو بحال کرے۔ سعودیہ وہاں پر اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہا ہے۔ تو یہ جو خلفشار ہے یہ ایک نئی صف بندی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ جو معاہدہ ہے خلافت عثمانیہ کے حوالے سے ہے، اس کی مدت جو ہے 2024 میں ختم ہو رہی ہے۔ تو 2024 میں اگر یہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے تحت ترکوں کو معاہدے کی روح سے بہت سارے مفادات مل سکتے ہیں اور وہ دوبارہ سے ایک بڑی سلطنت کا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان یورپینز اور امریکنز کی بہت پرانی پالیسی ہے، برطانیہ کی اسی طرح سے بہت پرانی پالیسی ہے کہ تمام اس طرح کے متنازع مسائل کو اس طرح سے متنازع بنا کر چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر دشمنیاں اپنے عروج پر پہنچیں، نتیجتاً جنگیں ہوں۔ جب جنگیں ہوں گی، دشمنیاں اپنے عروج پر پہنچیں گی، تو ہر ملک اپنے بچاؤ اور اپنے دشمن کی کمزوری کے لیے اسلحہ خریدنا شروع کرے گا۔ اسلحہ جو ہے وہی وہ یورپی ممالک بنائیں گے، بیچیں گے وہی لوگ، کمانڈ اس کی اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، اور اس طرح سے بھی ان مسلمان اور تھرڈ ورلڈ کے ممالک کو لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ترکوں کا خواب اپنی جگہ، لیکن اس کی عملی تعبیر اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نہ یو این میں، نہ یورپ اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ امریکنز اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر وہ خلافت عثمانیہ جو پورے یورپ کے مقابلے میں، دنیا کے بڑے بڑے امپائرز کے مقابلے میں کھڑا تھا، اس کو دوبارہ وہ کھڑا ہونے دیں۔ وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کر پائیں گے اور نہیں نہیں اجازت ہونے دیں دیں گے۔ گے۔ دوسری طرف خود ترکی میں بھی ان کی اپنی صورتحال کوئی ایسی اچھی نہیں ہے کہ کوئی یہ توقع کرے کہ وہ جو ہے 2024 کے بعد مثلا اتنی بڑی امپائر کھڑا کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے۔ نہیں، اس وقت جو صورتحال ہے کوشش کریں گے۔ وہ زمینی صورتحال ان حقائق، ان چیزوں کے برعکس ہے، اور اس طرح کا خواب تو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی تعبیر کم از کم اس زمانے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ اس طرح کے اعلانات اور اس طرح کی خواہشات کی زد پہ تمام عرب ممالک آتے ہیں۔ اردن اس کی زد پر ہے، عراق اس کی زد پر ہے، کویت اس کی زد پہ ہے، بحرین اس کی زد پہ ہے۔ اسی طرح سے یہ جو باقی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، قطر ہے، یو اے ای ہے، خود سعودیہ ہے، یہ سب کے سب اس کے زد پہ ہیں۔ جب یہ سب کے سب اس کے زد پہ ہوں تو پھر یہ مسئلہ بن جاتا ہے عرب اور ترکوں کا۔ اگر آپ کو یاد ہو، جب خلافت ترکوں کا عثمانیہ کو توڑا گیا تو بر صغیر میں عربوں کے حق میں نہیں بلکہ ترکوں کے حق میں پوری خلافت تحریک اٹھی۔ تو جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو اس زمانے میں جب خلافت کو توڑا گیا تب بھی عرب لوگ خلافت عثمانیہ کی حمایت کے لیے نہیں اٹھے، اس کے لیے انہوں نے کوئی جدوجہد نہیں کی، چونکہ وہ اس کو قومی تناظر میں، نسلی تناظر میں، لسانی تناظر میں دیکھتے تھے، نہ اسلامی تناظر میں۔ لیکن جب آپ بر صغیر میں دیکھیں گے تو بر صغیر کے مسلمان اس کو اسلامی تناظر میں دیکھتے ہوئے خلافت عثمانیہ یا دوسرے لفظوں میں الہی خلافت سمجھتے تھے۔ اسی لیے جب اس عثمانی سلطنت کو اور خلافت کو توڑا گیا تو اس کا رد عمل یہاں پر بر صغیر میں زیادہ نظر آیا۔ تو ترکوں کو اس حوالے سے اپنے حامی اور ویل وشرز یہ یہاں پر پاکستان میں مل سکتے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی شاید مل جائیں، انڈیا میں بھی شاید مل جائیں، لیکن عربوں کے اندر اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ وہ ان کو اس طرح سے قبول نہیں کریں گے۔ جب وہ قبول نہیں کریں گے تو پھر وہ اپنی اس خواب کی تعبیر بھی ڈھونڈ نہیں سکتے، ان کو اسی تنخواہ پر گزارا کرنا پڑے گا جو تنخواہ اس وقت ان کی چل رہی ہے۔ جی چل رہی ہے، صحیح۔ اچھا، ایران اور شام کے جو ہے وہ مزید دفاعی معاہدے ہوئے ہیں، اسٹریٹجیکل معاہدے ہوئے ہیں، اور ایک لانگ ٹرم کہا جا رہا ہے کہ اس کے یہ معاہدے ہیں۔ ذرا اس کی کچھ تفصیلات بیان فرمائیں گے کہ نئے معاہدے کیا ہیں، کیونکہ ایران آلریڈی جو ہے وہ شام کی ریکویسٹ کے اوپر وہاں پر اس کے دفاعی ماہرین موجود ہیں۔ تو یہ نئے معاہدے، یہ نئی چیزیں کیا ہیں؟
देखिए, बुनियादी तौर पर जब दो ममालिक आपस में फौजी मुआहदा करते हैं तो उस मुआहदे के तहत दोनों मुल्कों का फौजी अलायंस बन जाता है, और अगर एक मुल्क पर कोई हमला हो या उस मुल्क को कोई खतरा हो तो कानूनी तौर पर दूसरा उसका इलाही मुल्क या वो मुल्क जिससे उसके फौजी मुआहदे हैं वो अपनी फौज भी और अपनी पूरी ताकत भी इस मुल्क की हिमायत के लिए और उसकी हिफाजत के लिए उस मुल्क में दाखिल कर सकता है। तो जब आप इस एतबार से बैनुल-अक़वामी मुआहदे देखेंगे तो आपको दुनिया भर में इस तरह के मुआहदे मिलते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान इस तरह के मुआहदे मौजूद हैं। तो सीरिया और ईरान के दरमियान भी इसी तरह के फौजी मुआहदे मौजूद हैं। लिहाजा सीरिया के अंदर अगर तुर्की आते हैं तो वो गैर कानूनी तौर पर आते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का कानून कभी भी उनको इजाज़त नहीं देता। अगर सऊदी दाखिल होने की कोशिश करें तो ये गैर कानूनी है, इसलिए कि उनके दरमियान कोई इस तरह का मुआहदा नहीं है। अमरीकी दाखिल होने की कोशिश करें तो ये गैर कानूनी है, अमरीकी अगर वहाँ पर आए तो ये खिलाफ कानून आएंगे। लेकिन अगर ईरान वहाँ पर जाएगा सीरियन हुकूमत की हिमायत के लिए तो ये बिल्कुल कानूनी भी होगा और इंसानी हुकूक का कोई इदारा भी इसकी मुखालफत नहीं कर सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन भी इससे मुताबिकत रखते हैं, इसकी मुखालफत नहीं कर सकते। मुताबिक रखते हैं। गुज़श्ता इन 10-15 सालों के अंदर ईरान ने सीरिया के अंदर सीरिया की हिफाजत के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, दाइश के नाम पर खिलाफत का झूठा परचम लेकर उठने वालों के खिलाफ और उनकी सरकूबी के लिए जो मदद ईरानियों ने सीरिया में की है उसकी कोई मिसाल सीरियन तारीख में कभी भी नहीं मिलती। नहीं इस मिलती। बुनियाद पर इस वक्त सीरिया के अंदर मौजूद हर सीरियन ईरानियों से मोहब्बत करता है। उसकी वजह यही है कि दाइश से निजात में ईरानियों ने बहुत बड़ा अपना किरदार दिखाया है वहाँ पर। लिहाजा अब एक और बात जो पेश नज़र रहे वो ये है कि जो सीरियन हुकूमत है उसके हवाले से इर्द-गिर्द के तमाम अरब ममालिक ज़ाहिर है उसके मुखालिफ हैं, और ख़ुद अमेरिका उसके मुखालिफ है, इसराइल उसके मुखालिफ है। जब ये सब मुखालिफ हैं और सीरियन उन सब के मुकाबले में खड़ा है सीरिया, तो सीरिया की मदद के लिए ईरान भी वहाँ पर खड़ा है। और इस वक्त तो सूरत-हाल ये है कि इसराइल को अगर कोई ख़तरा जेन्युइनली महसूस होता है तो वो ख़तरा सीरिया की सरज़मीन से है, और सीरिया की सरज़मीन में इसराइली सरहद से 80 किलोमीटर से कम फासले के अंदर ईरानी और हिज़्बुल्लाह मौजूद हैं। इस बुनियाद पर इसराइल और अमरीकियों को इस खित्ते में सबसे ज़्यादा अपने मफादात के लिए नुकसानदेह अनासर ईरानी और सीरियन नज़र आते हैं। अब जब ऐसा है तो फिर सही। मुश्तरक दुश्मन के मुकाबले में ईरान और सीरिया का आपस में अपने फौजी मुआहदों को मजीद मजबूत करना उनकी बुनियादी ज़रूरत है। अगर माजी के वो फौजी मुआहदे न होते तो आज शायद सीरिया इस शक्ल में बाकी न रहता और कई हिस्सों में बढ़ चुका होता और हर हिस्से पर दहशतगर्दों और कातिलों की हुकूमत होती। यही वजह है कि सीरियंस भी ये महसूस करते हैं कि हमारे निजात दहंदा ईरानी है, और ईरानी भी ये महसूस करते हैं कि इस खित्ते के अंदर अगर इसराइल का खात्मा मुमकिन है तो इसराइल के खात्मे के लिए फ्रंट लाइन मुल्क सीरिया है। यही वजह है कि दोनों के दरमियान फौजी मुआहदे इससे पहले भी होते रहे और अब मजीद उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब जाहिर है असलहे का मुआहदा भी उसमें शामिल है, ट्रेनिंग का मुआहदा भी उसमें शामिल है, बैरूनी जारहियत के मुकाबले में दिफा का मुआहदा भी उसमें शामिल है, हत्ता खुद सीरियन फौजी और उनके कैडेट्स की तरबियत का मुआहदा भी उसमें मौजूद है। दूसरे लफ्जों में ये एक मुकम्मल पैकेज है जिसके ज़रिए से आप उनको असलहा भी दे सकते हैं, ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। वही काम जो अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर करता है। जब कानूनी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अमेरिका ये काम कर सकता है तो दुनिया का दूसरा मुल्क भी ये काम कर सकता है। तो इस खित्ते में इस वक्त चूंकि इसराइल को सबसे ज़्यादा खतरा सीरियन से और सीरिया में मौजूद मुकावमती फोर्सेस से है, इसलिए वो ईरान और सीरिया के किसी भी ऐसे छोटे से छोटे मुआहदे को भी इशू बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि ईरान और सीरिया ने कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरे खित्ते के अंदर तमाम अरब ममालिक का भी नातका बंद कर दिया और अमरीकियों को भी पसपाई मजबूर कर दिया।
सही। कॉलर हमारे साथ थे, अब आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, अब दोबारा शामिल हो सकते हैं। अच्छा केवल इसके अंदर अभी जो है वो पाकिस्तान के अंदर बाज जो है वो चैनल इसके ऊपर एक सनसनी फैला रहे हैं, झूठी खबरें उड़ा रहे हैं जो ईरान की जौहरी तंसीबात के में गुज़श्ता हफ्तों के अंदर जो है वो महदूद पैमाने पर बहुत थोड़ा बहुत जो है वो वहाँ पर नुकसान हुआ, उसके अंदर कुछ धमाके वगैरह देखने में आए। उसको लेकर बहुत हंगामा किया जा रहा है कि जी ईरान की जो जौहरी तंसीबात है उसके ऊपर इसराइल ने हमले कर दिए और उनकी मिसाइली जो सूरत हाल है, जो उसकी कुव्वत है, उसको उन्होंने मादूम कर दिया। इस हवाले से क्या अपडेट है, इसके अंदर कितनी सच्चाई है और असल मामला क्या है? देखिए, एक बात तो तमाम नाजरीन को जहन में रखनी चाहिए कि ये दुनिया इस वक्त जो सियासी दुनिया है, ये प्रोपेगंडों के जरिए से ही ये दुनिया आगे चल रही है। यानी जंग की नौयत इस वक्त गर्म से ज्यादा ठंडी जंग जो है वो गालिब है, और ठंडी जंग में सबसे बड़ा हथियार आपका सोशल मीडिया के जरिए से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से प्रोपेगंडा है। इसराइल, जैसे अगर आपको याद हो, हिजबुल्लाह के कायद ने कहा था कि मकड़ी के जाले से ज्यादा कमजोर है, और ये बात तारीख ने साबित भी कर दी। तो लेकिन अब बैतुल अनकबूत। उस कमजोरी का इजाला करने के लिए जहां कहीं पर भी कोई वाकया होता है, अमेरिकन भी, फॉक्स न्यूज भी, CNN भी, और सबसे ज्यादा आगे बढ़कर BBC भी उस मसले में इसराइलियों को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं और इसराइल मुखालिफ कुव्वतों को जीरो बनाने की। लेकिन वक्त ने साबित किया है कि इसराइल का बाप अमेरिका भी जब मुकावमती कुव्वतों के मुकाबले में आता है तो मुकावमती कुव्वतें उनको नाकू चने चबवा देती हैं, जिसकी मिसाल गुज़श्ता इस एक साल के अंदर आप मुतअद्दिद बार खलीज फारस में भी, इराक में भी, और इन आज़ाद पानियों में भी देख चुके हैं। चाहे वो तेल के बड़े बड़े जहाज हों, चाहे वो मुख्तलिफ जहाज़ों को इस बाबुल मंदब वगैरह में निशाना बनाया जाने का अमल हो, चाहे वो इसके सऊदी तेल की तनसीबात पर ड्रोन हमलों की सूरत में हो, चाहे वो इस खत्ते के अंदर अमरीकी ड्रोन्स को और जदीद तरीन ड्रोन्स को मार गिराए जाने की सूरत में हो, चाहे वो अमरीकियों की तरफ से रद्द अमल के तौर पर ईरान पर हमले का हुक्म हो, जिसको सिर्फ आधे घंटे के अंदर वापस लिया जाता हो, चाहे वो ये जो अल असद नाम के अमरीकी हेडक्वार्टर पर, फौजी हेडक्वार्टर पर ईरान की तरफ से होलनाक तरीन हमला हो, जिसके नतीजे में उनका बेतहाशा नुकसान भी होता है, और जवाबन वो खामोश रहने को अपने मफाद में और अपनी मसलाहत में भी समझते हैं और चुप हो जाते हैं। ये तमाम के तमाम वाकयात बताते हैं कि अमेरिका बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और इसराइल तो उससे भी ज्यादा कमजोर है। लेकिन अब उस तासुर को मिटाने के लिए अगर कहीं पर कोई छोटा सा भी वाकया होता है तो वो अमरीकी उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, या फिर कोशिश होती है कि उसका क्रेडिट जो है इसराइल को दिया जाए। अच्छा, अब इसमें जो अहम बात है वो ये है कि क्या इसराइल ने ऐसा कोई दावा किया? आप अब ये जो ठीक है, ईरान के किबला अंदर कॉलर इस हमारे तरह साथ से है। धमाका, मैं ये बात मुकम्मल कर लूं सिर्फ कि ठीक है। अगर इस दौरान में आप गौर करें तो ईरान के अंदर जितने भी इस तरह के वाकयात की खबरें आई, इन वाकयात में कहीं पर भी इसराइलियों ने कोई ऐसा दावा नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। BBC करे, CNN करे, फॉक्स न्यूज करे, बाकी मीडिया रॉयटर्स मसलन करे, लेकिन उसके मुकाबले में खुद इसराइल ऐसा कोई दावा ना करे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर इसराइल इस तरह के किसी हमले की जिम्मेदारी कबूल करेगा तो उसको मालूम है कि जो रद्द अमल आएगा उस रद्द अमल को इसराइल अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि नहीं कर सकता इसलिए वो ऐसा कोई दावा नहीं करता, लेकिन उसका कद बढ़ाने के लिए BBC ये दावा करता है, फॉक्स न्यूज ये दावा करता है। तो इसका मतलब यह है कि ये तमाम की तमाम बातें झूठी हैं, सिर्फ और सिर्फ इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ और उसको एक ताकतवर मुल्क के तौर पर लोगों की सही। निगाहों में रखने के लिए।
تو اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. ہاں تخریبی کارروائیاں کہیں پر بھی ہو سکتی ہیں، ایران میں بھی ہو سکتی ہیں، امریکہ میں بھی ہو سکتی ہیں، فرانس میں بھی ہو سکتی ہیں، اور تخریبی کارروائیاں گزشتہ صحیح اس پورے عرصے میں پوری دنیا میں ہوتی رہی ہیں. تو ایران میں اگر اس طرح کی 2-4 تخریبی کارروائیاں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور پڑ گئے. وہ بڑی آسانی کے ساتھ تہ تک پہنچ کر تمام ایسے تخریب کاروں کو اور دہشت گردوں کو بہت کم عرصے میں نکال بھی لیتے ہیں اور ان کو پھر سولی پر چڑھا کر نشانہ عبرت بھی بنا دیتے ہیں. تو اس لیے یہ روٹین کا میٹر ہے، اس میں پریشان ہونا نہیں ہونا چاہیے. جی فرمائیے آپ. کیفر کردار تک پہنچنے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محمد نواز بٹ عرض کر رہا ہے راگا بھائی. بسم اللہ بسم اللہ. تو قبلہ علامات میں معلوم چاہتا ہوں میں مخد ہوا ہوں ان کی خدمت میں اسلامی عقیدت اور اسلامی عقیدت اور آداب پیش کرتا ہوں. تو بات یوں ہے کہ روز سے لے کر روز اگر اب تک طاغوتی اور سماجی طاقتیں بہت سارے بگاڑ ہیں. اسلامی ممالک یا مسلمانوں کو ہر لحاظ سے نقصان پہنچایا جائے، چاہے اقتصادی ہو، معاشرتی ہو، یا جتنے جو بھی مطلب کہ یہ سماجی ہو وغیرہ وغیرہ. یہ ترقی یافتہ ممالک، یہ جو سو کالڈ ابھی تو بھوکے ہو چکے ہیں نا ترقی ممالک، یہ ویلتھ کنٹریز جو ہے، یا امریکہ اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں. ایک آج سے امت مسلمہ کے مالوں کو تباہ برباد کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے، بلکہ برباد کیا ہے انہوں نے. شام، عراق، لبنان، سودان، افغانستان اور دیگر اسلامی مالوں کو برباد کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں اور انہوں نے برباد بھی کیے ہیں. تو الحمدللہ یہ طاغوتی طاقتیں اسلامی جمہوریہ ایران کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں، جن میں ناکام نظر آئے کہ انشاءاللہ فتح ایران کی ہوگی ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے. ان طاغوتی طاقتوں کی گنڈا میرا سوال، اس میں آپ سوال کی طرف آ رہا ہوں میں علامہ صاحب کی خدمت میں، کہ ان طاغوتی طاقتوں کی گنڈا گردی کے خلاف امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے، جبکہ یہ 2 سال ہمارے ایشیا میں اور دوسرے نارتھ افریقہ جو کیا کہتے ہیں اس کو جنوبی افریقہ میں بھی انہوں نے راج کیے ہیں بدماشی سے. ان کا امت مسلمہ کو کس طریقے سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ بہت شکریہ. قبلہ آپ تک ان کا سوال پہنچ گیا، میں دوہرا دوں. سوال پہنچ گیا ہے. دیکھیے یہ جو عالم اسلام کی اس وقت صورتحال ہے، جی قبلہ آپ تک ان کی آواز پہنچ گئی ہے، میں دوہرا دوں. جی نہیں مجھ تک آپ کی آواز پہنچ گئی ہے، میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے اس وقت ذرا غور کیجیے گا کہ اس وقت اصل جو دنیا میں پاورز کی جنگ ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہے. مشرق اور مغرب کا تصور ختم ہو گیا ہے. سپر پاورز کا جو پہلے ایک تصور تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اس وقت اسلام اور موجود طاغوتی طاقتوں کے درمیان یہ جنگ اس وقت موجود ہے. امریکی اس حوالے سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر کے محض آرائی کی ایسی فضا بنائی جائے کہ مسلمان ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں اور نقصان اپنا کریں، لیکن امریکی جو ہے صرف تماشائی ہوں اور وہ اس نقصان کو ہوتا ہوا دیکھیں، خود اپنا نقصان کرنے سے وہ گریز کرتے ہیں. صحیح. یہی وجہ ہے کہ امریکی میڈیا ہو یا باقی مغربی دنیا کا میڈیا، ہمیشہ پرچار یہی کیا جاتا ہے کہ اس خطے کے اندر جنگ جو ہے وہ شیعہ اور سنی کی ہے. اب وہ ظاہر ہے عرب ممالک کے اندر بھی اگر عراق اور سعودیہ کا دیکھیں، شام اور سعودیہ کا دیکھیں، ایران اور سعودیہ کا دیکھیں، تو جس چیز کو بار بار وہ بیان کر کے عوام کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ شیعہ اور سنی کی جنگ ہے اسلام کے 2 فرقوں کے درمیان. ان کی پوری کوشش یہ ہے. لہٰذا پاکستان کے اندر بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں، عراق کے اندر بھی اور خطے کے دیگر ممالک کے اندر بھی. راہ حل اس کا یہ ہے کہ ہم شیعہ سنی اس طرح کے اختلافات کو نظر انداز کر کے شیعہ اور سنی کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا کر کے
ان کے جو 93 سے 97% تک مشترکات ہیں، ان مشترکات کی بیس پر مشترکہ دشمن جو کہ توحید کا دشمن ہے، جو کہ قرآن کا دشمن ہے، جو کہ انبیاء کا دشمن ہے، جو کہ قرآنی تعلیمات کا دشمن ہے، اس کے مقابلے میں امت کو متحد کریں، ان کو اسی اتحاد امت سے ڈر لگتا ہے، اور ہماری طاقت کا سرچشمہ یہی اتحاد امت ہے، لہٰذا وہ اتحاد امت کو پامال کرنے کے لیے روز لگے ہوئے ہیں، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اتحاد امت کے اس تصور کو عملی جامہ پہنانے اور اسلام دشمن قوتوں کے مقابلے میں تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہونے کی ترغیب دلائیں۔ یہی اس جنگ سے نجات اور ان خبیث اور بےغیرت دشمنوں پر غلبے کا بہترین رستہ ہے۔ اگر اس رستے پر ہمارے مسلمان حکمران عمل کریں تو پھر اس کے بعد امریکیوں کی بلیک میلنگ بھی ختم ہو جائے گی، بہترین رستہ ہے قبلہ۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے قبلہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، کالر کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسی بھائی، علیہ السلام مدد۔ علیکم السلام مولا علی مدد۔ بسم اللہ اشتاق واٹس ایپ۔ جی آپ کے مہمان کو بھی میرا السلام علیکم، یا علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ۔ موسی بھائی شاید تھوڑا سا آپ کے جو لکھا ہوا ہے ایوننگ آور انقلاب اسلامی کو درپیش چیلنج تھوڑا سا بالکل بال برابر تھوڑا سا ہٹ کے آپ کی خدمت میں بھی اور قبلہ کی خدمت میں بھی سوال ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان ممالک کو ریاست جموں کشمیر 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، مظلوم انسان لاکھوں کی تعداد سے شہید ہو گئے، مار دیے گئے۔ کوئی بھی ملک، میں ہر اس ملک کی بات کروں گا جو اسلامی اپنا جھنڈا اٹھا کے پوری دنیا کو کہتا ہے کہ ہم اسلامی ہیں، میں کسی کی ایک پہ نہیں کرتی، نے بھی آج تک ریاست جموں کشمیر کے بارے میں کوئی بات نہیں، یہاں کوئی لفظی بیان آ گیا، کوئی بیٹھ کے بات کر دی۔ صحیح جو خاص طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق آج تک کسی ملک میں بھی ہمدردی ظاہر نہیں کی۔ جس کو جتنا مفادات ہے وہ کشمیر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پاکستان کو جتنا مفاد حاصل ہوتا ہے وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، ہندوستان کو جتنا مفاد ہوتا ہے داخل ہو جاتا ہے، چائنا کو جتنا مفادات ہے داخل ہو جاتا ہے، اس میں امریکہ ہو، یو کے ہو، یورپ ہو، دنیا کا کوئی ملک جس کو جتنا مفادات ہوتا ہے وہاں سے وہ لے لیتا ہے۔ انسانوں کی بات کوئی نہیں کرتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کشمیری اگر بازو اگر پوری دنیا کو بالکل چھوڑ کے اگر اپنی آزادی کی جنگ کی بات کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ملک ہمیں اسلحہ دے، کوئی ملک ہمیں ٹینک دے، کوئی ملک ہمیں فوج دے، ایک زبان کی حمایت ہوتی ہے، کیوں نہیں کی جاتی؟ آخر کشمیریوں کا قصور کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اتنا زور فلسطین کے اوپر بہت دیا جا رہا ہے، میں دیکھتا ہوں، لیکن آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ کشمیر کے مظلوم لوگوں کو کیوں نہیں حمایت دی جاتی؟ ایک زبان کی ایک لفظ تک کا بھی میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ موسی بھائی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کی نیوز جو دیکھ کے آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خدا حافظ، علیہ السلام۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ صاحب۔ جی قبلہ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں، انہوں نے واقعی اپنے درد دل کا اظہار کیا ہے کہ کشمیریوں کی حمایت میں عالم اسلام کے بڑے بڑے ممالک بھی خاموش رہتے ہیں، حتی بھی اپنی مصلحتوں کو سامنے رکھتا ہے۔ اگر آپ کو ماضی قریب میں یاد ہو تو آپ یہ بات دوبارہ ریئلائز کریں اور اپنے قارئین کو بھی اگر اس وقت کی فوٹیجز ہیں تو وہ دکھا دیں کہ پاکستان نے کشمیر کے مسئلے پر پوری دنیا کو متوجہ کرنے کی کوشش کی اور اس کو امت مسلمہ کا ایک مسئلہ قرار دے کر، خصوصاً اس دور میں عالم اسلام کی رہبری کرنے کے دعوے دار ممالک، بالخصوص دوست ملک سعودی عرب اور دوست ملک یو اے ای کو بھی متوجہ کیا، تو یو اے ای کے اور سعودیہ کے وزرائے خارجہ نے پاکستان آ کر حتیٰ میڈیا کے اندر بھی اور ان میٹنگز میں بھی جو بات کی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ نہ کشمیر کے مسئلے کا تعلق امت مسلمہ سے ہے
اور نہ ہی اس کو آپ امت مسلمہ کا مسئلہ بنائیں. یہ خطے کا ایک مسئلہ ہے، آپس میں بیٹھ کر حل کریں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس اعتبار سے کشمیری تمام ان بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور جوانوں اور یہ شکایت بالکل بجا ہے، اور ہمارے اس دوست کی شکایت بھی بالکل بجا ہے، قابل قبول ہے. لیکن مقابلے میں آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے جس کو پوری دنیا نے آئسولیٹ کیا ہوا ہے. ساری دنیا کی پابندیاں اس ملک پر قائم و دائم ہیں. اس ملک کا تیل خریدا نہیں جاتا، نہ اس کو امپورٹ کی اجازت ہے، نہ اس کو ایکسپورٹ کی اجازت ہے. زندگی کی تمام تر ضرورتوں کے حوالے سے وہ ملک 40 سالوں سے دنیا کے محاصرے میں ہے. بینکنگ کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو اس کو سپورٹ کرے، اور بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد کے حوالے سے ان کو کسی طرح کی سہولت حاصل ہو. اور ایسے میں جب ایک انڈیا جیسا ملک ان سے ہر مہینے ایک بہت بڑی مقدار میں تیل خریدتا ہے، پیسہ دیتا ہے، اور اس کے اقتصادی بڑے بڑے مفادات وابستہ ہیں انڈیا کے ساتھ، تو اس کے باوجود کشمیر میں ہونے والے اس محاصرے اور قتل عام کو سامنے رکھتے ہوئے رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنہئی جب انڈین حکومت کو للکارتے ہیں اور بھرپور طور پر کشمیری بھائیوں کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور امت مسلمہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ان کی حمایت کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ہے نا جو مظلوم کا ساتھی ہے اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے. بالکل پہلی بات. دوسری بات بالکل ٹھیک. قبلہ کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ایک منٹ مجھے یہ بات مکمل کرنے دیں، ایک سیکنڈ ہولڈ فرمائیے. بڑی اہم ہے. ہولڈ فرمائیے. جی ہاں قبلہ کی بات مکمل ہو جائے شامل کرتا ہوں. جی ہاں. جب آپ کشمیر اور فلسطین کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں تو جہاں پر دونوں کے مسائل میں بہت ساری چیزیں مشابہ ہیں، وہیں پر کچھ صورتحال الگ الگ بھی ہے. ادھر کی فلسطین کی صورتحال یہ ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کی سرزمین تھی، باہر سے یہودی آئے، فلسطینیوں کو نکالا اور ان کی سرزمین پر قبضہ کیا. اب اگر کشمیر کو دیکھیں تو کشمیر میں پہلے یہ صورتحال نہیں تھی. تقسیم کے موقع پر برطانیہ نے ایک ناسور کے طور پر یہ زخم اس خطے میں ہرا بھرا اور کھلا چھوڑ دیا تاکہ ہمیشہ ان دو ممالک کے درمیان باعث نزاع رہے اور خون خرابہ ہوتا رہے. اب مودی کی حکومت نے آ کر وہی کام کیا جو اسرائیلیوں نے پہلے کیا تھا. یعنی انہوں نے قانون سازی کے ذریعے سے کشمیریوں کے آبادی کا تناسب تبدیل کریں نہیں کیا، بلکہ کشمیر کا دروازہ باقی سارے انڈینز کے لیے کھول دیا جو کہ سابقہ تمام تر معاہدوں کے خلاف تھا. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کشمیر کا اس وقت جو سٹیٹس ہے وہ فلسطین کے سٹیٹس سے ملتا جلتا ہے، اس حوالے سے مشابہت ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اب ایک اور مسئلہ بھی ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین کے اندر حماس کے نام سے، جہاد اسلامی کے نام سے اور بہت سارے ایسے گروپوں کے نام سے اندر سے مقاومت کی تحریک اٹھی، اور اس تحریک نے اسرائیلیوں کا جینا دوبر کر دیا اور نتیجتاً انہوں نے اپنے کاز کو زندہ رکھا. جبکہ کشمیر کے اندر یہ جو اندر سے اٹھنے والی تحریک ہے یہ کمزور ہے، یہ طاقتور نہیں ہے. اگر اندر سے طاقتور آواز اٹھتی ہے تو آپ یقین جانیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور کشمیریوں کے ظلم اور ستم پر ہر مسلمان پریشان ہے. اور پاکستان کی گورنمنٹ بھی اس حوالے سے یقیناً کشمیریوں کے درد کو سمجھتی ہے، حمایت کرنا چاہتی ہے، لیکن خود اپنی اقتصادی پریشانیوں کی وجہ سے اور سیاسی کمزوریوں مگر کی یہاں وجہ پر قبلہ فضل الرحمان صاحب کو ایک عرصے تک چیئرمین بنایا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کام ہی نہ کریں.
میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی انہی کمزوریوں کی وجہ سے پاکستانی حکومت اب تک کشمیریوں کا ساتھ اس طرح سے نہیں دے پائی جس طرح سے دینے کا حق تھا. لیکن نہیں تو کوئی مولانا فضل الرحمان کو امریکہ نے تو نہیں لگوایا تھا نا, ہم نے خود ہی لگایا نا. مطلب وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے لیے موضوع کہاں سے تھے؟ مطلب بعض لوگوں کو لگایا جاتا ہے کام کرنے کے لیے, بعض لوگوں کو لگایا جاتا ہے کام بگاڑنے کے لیے. تو فضل الرحمان صاحب کو وہاں لگانے نہیں چاہیے تھا. میں عرض کروں آپ سے, کمیٹیوں سے, کشمیر کمیٹی ہو یا کوئی اور کمیٹی, کمیٹیوں سے کبھی بھی کشمیر کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. کمیٹی نے کیا بیچنا ہے اور کمیٹی نے کیا کرنا ہے, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو یا کوئی اور. یہ جو سیٹیں ہوتی ہیں اس طرح کی, یہ سیاسی آگے بڑھتے کے لیے ہوتی ہیں, کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت اصل یہ ہے کہ پاورفل آواز اٹھے اور انڈیا کے اندر موجود مسلمان ان کا ساتھ دیں, اور انڈیا سے باہر موجود مسلمان ممالک کی صورت میں ہوں, اقوام کی صورت میں ہوں, کشمیریوں کا ساتھ دیں. یہ اس کا سلوشن ہے جس کے نتیجے میں ابھی قبلہ لوگوں کو برا لگے گا, لوگوں کو برا لگے گا. ہندوستان سے کشمیری مسلمانوں کو ساتھ نہیں دیا گیا جب 370 لگ رہا تھا, جب وہاں پر آبادی کا تناسب تبدیل ہو رہا تھا. 9 لاکھ ظالم بھارتی افواج, جارے افواج RSS کے گنڈوں کے ساتھ داخل ہو رہی تھی ہندوستان کے مسلمانوں میں. وہاں پر میں پھر معذرت کر کے کہہ رہا ہوں, نہیں بیان آیا, بالکل خاموشی تھی اور ابھی تک خاموشی. اور بعض جگہ کچھ بڑی شخصیات نے کہا بھی ہمارا کشمیر سے کیا تعلق ہے, میں نام لینا نہیں چاہتا مگر یہ تمام میڈیا کے اوپر موجود ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کو بھی شامل کرتا ہوں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام علیکم بھائی, السلام علیکم آپ کو بھی اور علامہ صاحب کو بھی. جناب ملک کرنا چاہتا ہوں جو ذرا ان پہ غور کرنا. مسلم امت ہم کہتے ہیں وہ ہم پانی تھا, اور علامہ صاحب کو یہ علم ہونا چاہیے پورے پاکستان سے سب سے اچھے لوگ آزاد کشمیر میں آزادی میں رہ رہے ہیں اور سب سے وسیع اور اچھی طرح پینا کھا رہے ہیں. یہ پاکستان کی آرمی کی وجہ سے قربانیوں, پاکستان مسلمان کی قربانیوں کی وجہ سے جو آج تک اپنے کندھوں پہ شہید اٹھا کے گھر لائی ہے. آزاد کشمیر میں جو رہنے والے ہیں انہوں نے شہید کم اٹھائے ہیں. ان کی صرف باتیں نکلتے ہیں, NGO بنا کے انہوں نے فنڈ کھائے ہیں. ان کی اسمبلی چل رہی ہے, ایک MLA 8-10 کروڑ روپیہ لگاتا ہے اور MLA بنتا ہے. ٹھیک ہے, ان کی اسمبلی مظفرآباد میں چل رہی ہے. ٹھیک, کشمیر پہ اسپیشل کریں گے, کشمیر پہ اسپیشل کریں گے نا, پھر اس پہ کریں گے. میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. میں موضوع پہ آ جاؤں گا, ایک سیکنڈ دینا پلیز. اگر انہیں چاہیے, ایک سیاہ فام قتل ہوا ہے امریکہ میں ہے, تو سیاہ فام نے ہر سٹی میں, ہر شہر میں, ہر ملک میں جا کے اس کا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. کیا ہماری مسلم امت مر چکی ہے؟ یہ باتیں فون پہ آگے کرتے ہیں, یہ فرق کرے نا. ہر شہر میں یعنی کہ ایک دن کشمیر کے ساتھ ہوتا ہے, ایک دن باہر نکلتے ہیں, 100 دن یہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی, ارشد صاحب رہنا چاہیے اور اس کے پیچھے پورے ملکوں میں اپنا ریکارڈ کرانا چاہیے. ٹھیک ہے ملک صاحب, کشمیر پہ اسپیشل کریں گے, اس میں اس کو جو ہے وہ ان تمام جو حمایت کی باتوں کو, اختلافی باتوں کو, سب کو عوام کے سامنے رکھ کے اور پبلک سے اس کی رائے لیں گے. بہت شکریہ آپ شامل ہونے کا, بہت شکریہ, جزاک اللہ. ٹھیک ہے قبلہ, بالکل ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ کم رہ گیا اور تقریباً 5-6 منٹ 7 منٹ ہمارے پاس موجود ہوں گے. پاکستان میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ایک کام ہو رہا ہے جس کو مذہبی خلفشار کی طرف پاکستان کو لے آنے کی کوشش ہو رہی ہے, جس میں جو ہے وہ ایک مذہبی منافرت بھی پھیلانے کی کوشش, مذموم کوششیں ایک عرصے سے جاری ہیں. اس کے اوپر آپ سے بات کرتا ہوں, ایک مختصر سی کال لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موسی بھائی علی السلام مدد, 1 منٹ کے لیے آپ ماشاءاللہ حق بات کرتے ہیں, بالکل درست کہا آپ نے کہ اتنے مسلمان اور ایک آواز نہیں بلند ہوئی. تو قبلہ صاحب نے بات کی تھی, تو ماشاءاللہ دیکھیں کہ موسی بھائی 40 سال سے اگر انقلاب اسلامی ایران کے اندر پوری دنیا کے اندر پابندیاں ہیں تو وہ ملک چل رہا ہے نا, آپ ہو کے آئے نا موسی صاحب, کیسا چل رہا ہے, کتنی خوبصورت طریقے سے وہ ملک جا رہا ہے آگے, کتنی ساری دنیا پابندیاں لگا رہے. ایک ایمان ہے اللہ کی ذات پہ, رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اور وقت کے امام زمانہ, اور ساری دنیا آج علماء کرام سے لے کے جو ریڑھی لگاتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں امام رضا علیہ السلام کا رزق کھاتا ہوں. دیکھیں کہ یہ ایک بڑی زبردست بات ہے, یہ عقیدے والی بات ہوتی ہے. تو آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں, آپ حق بات کہتے ہیں, لیکن کیا کریں اگر اسلام کے نام پہ, لا الہ کے نام پہ, جہاد کے نام پہ سارے ملکوں نے لوٹا ہے.
اسلامی جمہوریہ پاکستان نے بھی جہاد کے نام کے کشمیر کو لوٹا ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جہاد والا کشمیر پہ بٹ صاحب بالکل نہیں ہم پسند کرتے، کوئی جہاد نہیں ہے۔ کشمیر پہ کریں گے نا، کشمیر پہ موقع دیتے ہیں، جہاد اسلام مدد۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جہاد کی اور یہ جو سو کالڈ جہاد اس کی تو کوئی حمایت نہیں کر سکتے، یہ تو نام جہاد کا ہے، مقدس ترین جہاد ہمارے لیے مقدس ترین ہے، مگر جس جہاد کا نام استعمال ہو رہا ہے یہ غنڈہ گردی سے عبارت ہے، اس کو کوئی جہاد ویاد نہیں مانتے ہم۔ اس میں کشمیر کے لیے زیادہ پرابلمس کی، بہرحال کشمیر پہ جب اسپیشل کروں گا اس کے اندر میں تمام چیزوں کو ڈسکس کروں گا۔ قبلہ پاکستان کے اندر مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے اور جو آمنے سامنے کیا جا رہا ہے، ابھی 6 جولائی کا معاملہ آپ نے دیکھا کہ ہوتے ہوتے معاملات بہت رہ گئے، خلفشار مضموم ایجنڈا ہے۔ پیچھے کیا ایجنڈا ہے؟ یہ ایران کی تیز رفتار ترقی سے تنگ آ کر دشمن جو ہے وہ مختلف پاکٹس کے اندر خلفشار پھیلانا چاہتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، بنیادی طور پر اسلامی دنیا کو اندر سے کھوکھلا کرنا مغربی ایجنڈا ہے۔ اس حوالے سے ایران ہو، عراق ہو، سیریا ہو، لبنان ہو، کوئی اور ملک ہو یا پاکستان ہو، ہدف ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کیا جائے اور ان کے اندر جو موجود مذہبی جذبات ہیں ان کو یا ان سے چھین لیا جائے یا ان میں ایسی شدت لائی جائے جس کے نتیجے میں پھر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ دستہ گریباں ہوں۔ یہ بنیادی ہدف ہے۔ اس کے لیے برطانوی ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہیں اور امریکی ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہیں اور مسلسل کر رہی ہیں۔ برطانوی ایجنسی تو اس سلسلے میں 250 سال سے زیادہ کا تجربہ رکھتی ہے، اس اعتبار سے ان کو استعمار پیر کہا جاتا ہے۔ اور آج کی دنیا میں چونکہ امریکیوں کا ہولڈ ہے، اس لیے امریکیوں کو بھی اس حوالے سے بڑی گہری مہارت حاصل ہے، لہٰذا وہ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی وہاں کی ریاستوں کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، اسی طرح کی فضا پیدا کرتے ہیں جس سے عوام کے اندر خلفشار پیدا ہو اور حکومت کو توڑا جا سکے، حکومت کو کمزور کیا جا سکے۔ پاکستان کے اندر بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہیں، جذبات اور احساسات ہمیشہ غالب رہتے ہیں اور عقلی باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ پسے پش چلی جاتی ہیں۔ بالکل اس سے ہر ایک بھرپور طور پر استفادہ کرتا ہے۔ تو گزشتہ 5-6 مہینوں سے مسلسل ہم اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر مستقبل میں فرقہ وارانہ فساد کو ہوا دینے کے لیے کچھ لوگوں کو باقاعدہ اپوائنٹ کیا گیا ہے اور ان کے ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ اب اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب استعماری ایجنڈا برسر کار آتا ہے تو اس میں اگر اس کے 50 مہرے ہوں تو وہ 50 مہرے الگ الگ ہوں گے، ہر ایک کا اپنا ایک رول ہوگا، دوسرے سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ کسی کو آپ لگائیں گے تقریر کرنے پر، کسی کو لگائیں گے تحریر کرنے پر، کسی کو لگائیں گے پروپیگنڈے کی مشین پر، کسی کو لگائیں گے انتظامیہ کی صورت میں، کسی کو لگائیں گے ہاتھ میں اسلحہ دے کر کہ وہ اپنے فریق مخالف کو قتل کرے۔ نتیجتاً یہ سارے عناصر مل کر اس معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ گزشتہ ایک عرصے سے سپاہ صحابہ نام کی جو دہشت گرد تنظیم یہاں پر تھی، اس کے بعض سرکردہ رہنماؤں نے یہ سلسلہ شروع کیا، لیکن ساتھ میں بریلوی علماء کرام میں سے بعض ایسے ناصبی عناصر کا انتخاب کیا گیا جو اس طرح کی فضا پیدا کرنے میں مزاج بھی رکھتے ہیں اور سابقہ بھی رکھتے ہیں۔ نتیجتاً آپ نے دیکھا کہ پاکستان پورے کے اندر ایک ڈیبیٹ بھی شروع ہوئی اور ایک مناظرانہ کیفیت بھی شروع ہوئی۔ اب اس میں جو خوش قسمتی کی بات تھی وہ یہ تھی کہ جب لاہور میں ایک ملا نے جو خود جاہل بھی ہے، متعصب بھی ہے اور علم کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے جہالت کی پڑیاں بیچتا ہے، اس نے جب بی بی دو عالم کی شان اقدس میں گستاخی کی تو آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ پاکستان کے طول و عرض سے اس کے خلاف اہل سنت ہی کھڑے ہو گئے اور یہ مسئلہ شیعہ سنی بن ہی نہیں سکا، جبکہ اصل خواہش یہی تھی، اصل سازش یہی کہ یہ شیعہ سنی بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام جب علماء اہل سنت نے اس کے خلاف ایکا کر لیا تو اس شخص کی اس کے بعد کی تمام ویڈیوز دیکھیں، ان تمام ویڈیوز میں وہ شیعوں کو نشانہ بنا کر، شیعوں کے نقطہ نظر کو اپنے مقابلے میں لا کر اور پھر اس کا رد پیش کرنے کی نجس اور مذموم کوشش کر کے یہ تاثر دیتا رہا کہ یہ مسئلہ شیعہ اور سنی کا ہے، سنی اور شیعہ کا نہیں، سنی اور سنی کا نہیں ہے۔ جبکہ میں سلام پیش کروں گا ان تمام علماء کرام کو اہل سنت کے جنہوں نے اس حوالے سے ایک بھرپور کوشش کی اور منہ توڑ جواب دیا۔ دوسری طرف ایک خوش قسمتی کی بات یہ ہوئی کہ شیعہ علماء کرام نے بھی اس موضوع پر بہت حد تک تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ
اور صبر کے ساتھ ایسا بیہیویئر پیش کیا جس کے نتیجے میں اس مسئلے کو شیعہ اور سنی کا مسئلہ بنانے کی سازش ناکام ہوئی. جب ایسا ہوا تو پھر ایک جگہ سے ایک ایسے ذاکر کو اٹھا دیا گیا جو پہلے کسی اہل سنت کے مکتب اور مدرسے کا پڑھا ہوا تھا. اب اس کے نتیجے میں اس کو شیعہ سنی بنانے کی کوشش کی گئی. یعنی استعمار کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ پہلے شیعہ اور سنی کو لڑاؤ, پھر لڑاؤ اور حکومت کرو, پھر شیعہ اور شیعہ کو لڑاؤ. لہٰذا بالکل کانفرنس اس طرح کی جتنی بھی باتیں تھیں ان تمام کا تعلق اس بڑے ایجنڈے سے ہے جس کے پیچھے ایک طرف MI6 ہے اور دوسری طرف CIA ہے, اور جو لوگ اس ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں ان میں سے کچھ MI6 کے پیڈ ہیں اور کچھ CIA کے پیڈ ہیں. ہمیں اس حوالے سے یہ بیدار رہنا چاہیے اور اس چیز کو سمجھتے ہوئے اپنے اصل دشمن کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنے معاشرے کو اس طرح کے فتنے اور فساد سے بچانا چاہیے. کالر ہمارے ساتھ ہے, مختصر سے بالکل کال لوں گا, صرف 2 منٹ رہ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. علی بھائی آپ کو اور آپ کے نہایت قابل احترام علامہ صاحب کو اور ویوز کو پیار اور ادب السلام. مجھے معلوم ہے آپ کے پاس ٹائم بہت مختصر ہے. نزاکت حسین شاہ, آواز آ رہی ہے؟ واکنگ سے بسم اللہ جی. واکنگ سے جی. تو بہت اچھی آپ نے گفتگو کی کشمیر کے حوالے سے. انفارچونیٹلی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. میں بھی 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ پنجابی کہنے نا دودھا نہیں راکھی بلا, مولانا فضل الرحمان کو کشمیر کی آزادی کے لیے سونپا گیا. یہ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہے. پھر کشمیری خود بھی کشمیر کوز کے ساتھ مخلص نہیں ہے. جب کبھی بھی ووٹ کا وقت آتا ہے تو ان جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں تو ہمارے دشمنوں کے جنہوں نے کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے اسپیشل شو کریں گے اور ان کو ملک میں بلاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نزاکت بھائی ٹائم ختم ہو گیا. نزاکت بھائی ٹائم ختم ہو گیا. اسپیشل شو کریں گے. کشمیر پر ایک دن آپ بالکل ٹھیک ہے. آپ کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی. شکریہ آپ شامل ہوئے. قبلہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ تمام ہو گیا اور ایک منٹ کا اگر کوئی میسج یوتھ کے لیے دے دیں تو پھر ہم بلا فاصلہ پروگرام کو ختم کریں گے. صرف 1 منٹ ہمارے پاس ہے. دیکھیے اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد کی فضا پیدا کریں, اتفاق کی فضا پیدا کریں اور دشمنان دین کی ان تمام سازشوں کو سمجھیں جس کے نتیجے میں وہ ہمارے ملک کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے دین کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں. اگر کمزور کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ قبلہ. اس مسئلے کو سمجھ لیا تو یقین جانیے پھر ہم اپنے ملک کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے دین کو بھی بچا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ قبلہ جناب علامہ امین شہیدی صاحب, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور سیر حاصل گفتگو کی. جو بھی خطے کی تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیلیاں ایجاد ہو رہی ہیں اور انقلاب اسلامی کو درپیش جو چیلنجز